بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا، یا علی، کیا مرنے کے بعد انسان کی روحیں اپنے گھر واپس آتی ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس، زندہ انسان بھول بہت جلدی جاتے ہیں اور بھول جانے کا شکوہ بھی خود ہی کرتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب انسان مر جاتا ہے، موت کے بعد برزخ کے 21 دیال ہیں اور ان 21 دیال میں 7 تعبیر ہے۔ پہلے حصے میں موت کے بعد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال بد ہوتے ہیں، جو بے انتہا گناہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے زمین پر بہت سے لوگ روتے ہیں، ان کے پاؤں اور ہاتھوں میں آگ کی زنجیریں پہنائی جاتی ہیں اور وہ روتے رہتے ہیں۔ ان کو اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے برزخ سے نکل سکے، کیونکہ ان کے لیے دوزخ کا دروازہ کھل چکا ہوتا ہے۔ نہ وہ برزخ سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو ایک پل کا آرام ملتا ہے۔ وہ صرف انتظار کرتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا جب اللہ روز محشر ہمیں اٹھائے گا۔ دوسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال نیک ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی ہوتی ہے، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے وجود سے اللہ کی مخلوق کا بھلا کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے افعال سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خوش کیا ہوتا ہے اور فائدہ پہنچایا ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے، ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہیں برزخ سے عالم اسود، عالم ملکوت، عالم دیا، عالم وسط کی طرف جا سکیں۔ تو اس جہاں میں بھی آتے ہیں اور وہ پچھلے جہاں میں بھی جاتے ہیں، وہ مقدس مقامات کی زیارت کو بھی جاتے ہیں اور نیک بندے کبھی کبھار اپنے زندہ لوگوں کے خواب میں بھی آتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ترازو برابر ہوتا ہے۔ ان کے گناہ تو اتنے نہیں ہوتے، لیکن ان کی نیکیاں بھی اتنی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کسی کو نقصان بھی نہیں دیا ہوتا اور نہ ہی کسی کا نفع کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ان بندوں کے لیے نہ دوزخ کی کھڑکی کھلتی ہے اور نہ ہی جنت کی۔ وہ دوسرے جہاں میں نہیں جا سکتے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو یہ مہلت ضرور ملتی ہے، وہ زندہ انسانوں کی دنیا میں جائے، لیکن ان کے قبر سے باہر جانے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ وقت کون سا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح زندہ انسان دن اور رات کی قید میں ہے، بالکل اسی حساب سے مرنے کے بعد برزخ کی دنیا کا بھی ایک وقت ہے۔ وہ وقت دیار نسور کی زد میں ہوتا ہے۔ برزخ کا ایک نسور زندہ لوگوں کی دنیا کے 7 دن اور 7 راتوں کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو اتنی ہی مہلت ہوتی ہے کہ وہ نسور کے اول حصے میں جائیں اور جو لوگ زندگی میں ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، انہیں جا کے کہیں کہ ان کے لیے نیک عمال کریں اور اس نیک عمل کا ثواب انہیں بخشے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، نسور کا پہلا حصہ اس دنیا کے حساب سے کون سا وقت ہوتا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ پہلا حصہ اس زندگی کے ساتھ سے جمعرات کا ہوتا ہے۔ ہر جمعرات تمہارے مرحومین تمہارے گھروں کو آتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم مر چکے ہیں، ہم نہ اپنی ایک نیکی بڑھا سکتے ہیں اور نہ ایک گناہ کم کر سکتے ہیں، ویسے ہی ان قریب تم بھی مر جاؤ گے۔ اور وہ بار بار تم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میری آسانی کے لیے، میری برزخ کے لیے کچھ نیک عمل کرو، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ زندہ لوگ اپنے مزے اور خواہشات کے پیچھے اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ ان کی آواز تک نہیں سن سکتے اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے نیک اعمال کرتے رہا کرو۔ کوشش کرو کہ ہر جمعرات کسی مستحق کو کھانا کھلاؤ
اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ہدیہ کرو۔ تو اس نے کہا یا علی، اگر کسی کے دامن میں اتنی وسعت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا تم کھاؤ چاہے وہ سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو، اس پر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھو، پھر اللہ سے اپنے مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ انشاءاللہ تمہارے مرحومین کو جب یہ تمہارا ہدیہ ملے گا تو وہ بھی تمہارے لیے دعا کرے گا۔ اور جب کوئی مرا ہوا انسان عالم برزخ سے زندہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا۔